پہلے ہم نے پڑھا تھا کل وَكَانَ النَّاسُ لَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا فِي ضَلَالٍ عَظِيمٍ. یہاں ہم یہاں تک پہنچے تھے صح؟ جی اقرأ. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان الناس لما بعث الله محمدا في ضلال عظيم كما في صحيح مسلم من حديث عياذ بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب وإن ربي قال لي قم في قريش فأنذرهم فقلت أي ربي إذن يثلغ رأسي ويدعوه خبزة قال إني مبتليك ومبتل بك ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان فابعث جندا أبعث إليك مثليهم وقاتل بمن أطاعك من عساك وأنفق عليك وقال إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. أيوة. ثم استطرد في رده على أهل الكلام فذكر قول الكلابية في القرآن فالقديم معناه واحد هو الآمر بكل مأمور والمخبر بكل مخبر وهو معنى التوراة والإنجيل والقرآن وهو معنى آية الكرسي وآية الدين وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق ولم يقولوا إنه يتكلم بمشيئته وقدرته وأنكروا أن يكون كلام العربي كلام الله. كان الناس لما بعث الله محمدا في ضلال عظيم. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو لوگ کیا تھے؟ وَكَانَ النَّاسُ اور لوگ تھے لما بعث اللہ محمدا صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فی ضلال عظیم بڑی گمراہی میں. جب اللہ تبارک تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا مبعوث فرمایا بحیثیت پیغمبر تو لوگ بڑی گمراہی میں تھے. کما فی صحیح مسلم جیسے کہ صحیح مسلم میں ہے من حدیث عیاض بن حمار کے حدیث سے جو مروی ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں انہ قال انہوں نے فرمایا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ نظر الی اہل الارض اللہ تبارک تعالیٰ نے دیکھا زمین والوں کی طرف فمقتہم مقتہم مطلب یعنی ان سے ناراض ہو گیا، ان سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا. عربہم وعجمہم ان کے عربوں سے بھی اور ان کے عجموں سے بھی، یعنی زمین والے چاہے عرب کے ہوں یا عجم کے ہوں. فمقتہم اللہ ان سے ناراض ہو گیا. الا بقایا من اہل کتاب مگر اہل کتاب میں سے جو بقایات تھے. کیا مطلب؟ جو بقایا یعنی جو بقیت اہل کتاب، اہل کتاب میں سے جو کچھ بچے تھے ان سے اللہ ناراض نہیں ہوا. یعنی اہل کتاب میں سے جو کچھ بچے ہوئے تھے ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ عرب و عجم سے ناراض ہو گیا. وَإِنَّ رَبِّي قَالَ لِي اور بے شک میرے رب نے مجھے کہا. یہ کون کہتے ہیں؟ یہ کون فرماتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے رب نے مجھے فرمایا. کیا فرمایا؟ میرے رب نے مجھے فرمایا قم فی قریش آپ کھڑے ہو جائیے قریش میں فَأَنذِرْهُمْ اور ان کو ڈرائے فَقُلْتُ بس میں نے کہا یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے رب اے بمعنی یا اے رب اے میرے پروردگار یعنی اے مطلب ہوتا ہے اے یا جیسے یہ حرف ندا ہے اے میرے رب اذن یسلغ رأسی تب وہ میرا سر پھوڑ دیں گے. سلغ ہوتا ہے کہ پھوڑنا توڑنا. اذن یسلغ رأسی تب وہ میرا سر پھوڑ دیں گے. وَيَدَعُوهُ خُبْزَةً اور اس کو روٹی کا ٹکڑا بنا دیں گے. اس کو روٹی کا ٹکڑا چھوڑ کر مطلب اس کو روٹی کا ٹکڑا بنا دیں گے، یہ مطلب ہے. قال انی مبتلیکا اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی مبتلیکا میں آپ کو آزمانے والا ہوں. ومبتلین بکا اور آپ کے ذریعے آزمانے والا ہوں. ومنزل علیکا کتاب منزل علیکا کتابا اور آپ پر ایک کتاب نازل کرنے والا ہوں. لا یغسلہ الماء اس کو پانی نہیں دھوئے گا، مطلب پانی اس کو مٹا نہیں سکتا ہے، پانی اس کو ختم نہیں کر سکتا ہے. تقرأہ نائما آپ اس کو سونے کی حالت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ویقظانا اور بیداری کی حالت میں بھی. فبعث جندن آپ ایک لشکر بھیجو
یعنی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں فبعث جندن، آپ ایک لشکر بھیجو، ابعث الیکا مثلیہم، میں آپ کی طرف بھیجوں گا اس سے دگنا، آپ ایک لشکر بھیجو میں آپ سے ڈبل بھیجوں گا، وقاتل بمن اطاعک من عصاک، اور آپ لڑو ان لوگوں کے ساتھ مل کر، ان لوگوں کو لے کر، اس کا ترجمہ ایسے ہوگا وقاتل، اور آپ لڑیے، آپ لڑو، بمن، ان لوگوں کو لے کر جنہوں نے آپ کی اطاعت کی، من عصاک، ان سے جنہوں نے آپ کی نافرمانی کی۔ پھر سے میں ایک مرتبہ ترجمہ دہراتا ہوں، وقاتل، اور آپ لڑیے، بمن، ان لوگوں کو لے کر جنہوں نے اطاعک، آپ کی فرما برداری کی، آپ کو پیغمبر مانا، من عصاک، ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے آپ کے ساتھ نافرمانی کی، یعنی آپ ان لوگوں کو ساتھ لے کر جنہوں نے آپ کو پیغمبر مانا، ان کو ساتھ لے کر آپ ان لوگوں کے ساتھ لڑیے جنہوں نے آپ کی نافرمانی کی، وانفق، آپ خرچ کرو، انفق علیک، میں آپ پر خرچ کروں گا، وقال، اور اس کے بعد کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، جو یہاں پر وجہ شاہد ہے، یہ وجہ شاہد اس حدیث کا یہی یہاں سے شروع ہوتا ہے، وقال، اور اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی خلقت عبادی حنفاء، میں نے اپنے بندوں کو پیدا کیا، حنفاء، کیا کیا میں نے ان کو، یعنی حنیفی دین پر، یک روح میں نے ان کو پیدا کیا، وہ اللہ کو ایک ماننے والوں کو میں نے ان کو پیدا کیا، جیسے ہم نے پہلے پڑھا کانا بین آدم و نوح عشرۃ کلھا علی الاسلام، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے ان کو جو ہے کیا کیا، میں نے لوگوں کو میں نے اپنے بندوں کو پیدا کیا جو کہ صحیح دین پر تھے، یکر، اللہ کو ایک ماننے والے، حنیفی اس پر مسلک پر میں نے ان کو پیدا کیا، فاجتالتہم الشیاطین، شیطانوں نے ان کو بہکایا، شیطانوں نے ان کو پھیرا اس صحیح راستے سے، وحرمت علیہم، اور انہوں نے ان پر حرام کر دیا، ما احللت لہم، جو میں نے ان کے لیے حلال کیا، وامرتہم، اور انہوں نے ان کو حکم دیا، وامرتہم، ان شیاطین نے ان کو حکم دیا، ان یشرکو، یہ لا یہاں پر لا جو ہے غلط ہے، یہ محقق نے اس کو ثابت نہیں کیا صحیح سے، جو تحقیق کرنے والا، ہم نے کہا تحقیق کرنے والا کون ہے اس کتاب کا، عبد الالہ بن عثمان، احسنت عبد الالہ جو ہے اس کی محقق ہے، انہوں نے یہ اس کی جو ہے صحیح تحقیق یہاں پر نہیں کی ہے، دیکھو تحقیق کرنا بہت اہم ہے، اس لیے بہت ساری کتابیں آپ کو ملیں گی، وہ پرانے زمانے کے علماء نے لکھا ہے، بعد میں محقق اس کا وہ لکھتا ہے، وہ ڈگری حاصل کرتا ہے اس پر، لیکن یہاں پہ احتیاط کرنا ضروری ہے کہ یہاں پر اصل میں عبارت کیا ہے، وہ امرتہم، وہاں پر وہ امرتہم نہیں ہے بلکہ وہ امرتہم، اور انہوں نے ان کو حکم دیا، کنہوں نے حکم دیا، شیاطین نے حکم دیا ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے توحید پر پیدا کیا تھا، تو شیاطین نے ان کو حکم دیا، ایک تو پہلے حکم دیا کہ حلال کو حرام کرنا جو ہے، پھر حکم دیا وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي، کیا کر دیا، حرمت علیہم ما احلت لہم، پہلے ان پر حرام کر دیا جو میں نے ان کے حلال کیا، وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي، اور انہوں نے ان کو حکم دیا، اس بات پر ابھارا کہ تم میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ، تم میرے ساتھ ما لم انزل بھی سلطانہ، ایسی چیز کا جس کا میں نے کوئی دلیل، کوئی مطلب جو ہے برہان، کوئی دلیل میں نے اتاری نہیں ہے، تو شیاطین نے ان کو حکم دیا کہ تم شرک کرو اللہ کے ساتھ، اور وہ شرک کیا ہے کہ میں نے اس پر کوئی دلیل نازل نہیں کی، یعنی اس پر ان کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں، بس شیطان نے ان کو ابھارا اس پر، یہاں تک اس حدیث کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ جی سر، حلال تھا اس کو حرام کروایا، شیطان نے دھوکے سے ان پر وہ ان کا حرام کر دیا، اور میں نے شرک کرنے سے منع کیا تھا ان کو، تو جو شیاطین تھے انہوں نے ان کو شرک کرنے کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس شرک پر ان کے پاس اس شرک کرنے پر، شریک ٹھہرانے پر کوئی دلیل مال منازع بھی سلطانہ، ان کو اس چیز کا بھی مطلب میں نے اس پر کوئی جو ہے دلیل، کوئی حجت میں نے نازل کی ہی نہیں تھی شرک کرنے پر، لیکن انہوں نے ان کو ابھارا، ان کو حکم دیا، ان کو اس کے لیے شرک کو مزین کر دیا۔ ہاں، ثم استطرد فی رده علی اہل الکلام، حدیث کا ترجمہ سمجھ تو آ گیا نا انشاءاللہ، یعنی حدیث کا جو وجہ شاہد ہے وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے، اس وقت جو ہے لوگ
سارے لوگ جو ہے وہ کیا تھے، وہ گمراہی میں تھے، وہ صحیح توحید پر تھے نہیں. اور اس زمانے میں اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، ان کو بعثت پیغمبر مبعوث کیا گیا. اب وہ یہ تو یہاں پہ بات ختم ہوئی ہے. کل والی جو بحث تھی کہ جو ہے لوگوں کا جو ہے یہی ہے کہ وہ کیوں آپس میں اختلاف، پہلے زمانے میں بھی اختلاف لوگ کرتے رہے، اس سے پہلے یعنی اسلام سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی لوگ اختلاف کرتے رہے. اور نوح علیہ السلام کے قوم میں جب شرک ہوا اور وہاں سے دنیا میں روئی زمین پر اختلاف شروع ہو گیا، وہاں سے نزاع شروع ہو گئی، اور وہاں سے ہوتے ہوئے اختلاف کے اسباب ہر امت میں الگ الگ تھے. یہودیوں میں جو ہے سرکشی تھی، ان کے اندر حسد تھا، دوسری چیزیں تھی. اور یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو اس وقت بھی لوگ بہت گمراہی میں تھے، وہ شرک کے اس دلدل میں پھنسے ہوئے تھے. اور شرک کو شیاطینوں نے ان کے لیے مزین کر دیا تھا، انہوں نے حلال کو حرام کر دیا تھا خود بھی، اور حرام کو حلال کر دیا تھا. یہاں پر ان کے پاس کوئی دلیل اس بات کی نہیں تھی. یہ وجہ شاید ہے کہ یہ حدیث ہمیں اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے، عرب و عجم سے ناراض تھے. اللہ تعالیٰ ان سے بالکل ناراض تھے. ناراض اس وجہ سے تھے کیونکہ وہ شرک کرتے تھے، جس شرک کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نہیں تھا. اس کے بعد دوسرا مبحث شروع ہوتا ہے، ثم استطرد فی رده علی. استطرد مطلب ہوتا ہے ایک جگہ، ایک کلام سے دوسرے کلام میں منتقل ہونا، ایک بات سے دوسری بات میں کی طرف منتقل ہونا. جیسے آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ موضوع تب چینج کرو. جیسے عربی میں کہتے ہیں غیر الموضوع، اب یہ موضوع چینج کر لو، یہ بات چھوڑ دو، کوئی اور بات کرو، کوئی اچھی بات کرو. تو یہاں پر ثم استطرد، پھر وہ ایک بات سے لے کر دوسری بات کی طرف منتقل ہو گئے، یعنی پھر وہ منتقل ہوئے فی رد ہی، اپنے رد میں، علی اہل الکلام، اہل کلام پر، یعنی اہل کلام پر رد کرنے میں وہ منتقل ہوئے. یہ بات جو ہے یہاں تک انہوں نے ختم کی. اس میں بہت ساری چیزیں حذف ہے. پھر یہاں خلاصہ جو ہے تلخیص کرنے والے نے بیان کیا کہ جو ملخص ہے، جو خلاصہ بیان کرنے والا، وہ کہہ رہا ہے کہ پھر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ منتقل ہوئے اہل کلام پر رد کرنے کی طرف. انہوں نے اہل کلام پر رد کیا. فذکر، پس اس نے ذکر کیا قول الکلابیہ کا قول. ابن تیمیہ نے کلابیہ کا قول ذکر کیا فی القرآن، قرآن میں، یعنی قرآن کے متعلق، یعنی فی مطلب ان، یہاں پر یعنی عن القرآن، یعنی کلابیہ کا کیا قول ہے قرآن کے متعلق. کلابیہ کون ہے؟ کلابیہ وہ لوگ ہیں جو تیسری صدی میں ظاہر ہوئے. ان کا جو مؤسس ہے، ان کا جو بانی ہے، اس سیکٹ کا جو فاؤنڈر ہے، وہ ہے عبداللہ بن سعید بن کلاب البصری. عبداللہ بن سعید بن کلاب البصری اس کا جو ہے مؤسس ہے اس جماعت کا. اس جماعت کی طرف یہ کلابیہ اسی کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں. یہ کلابیہ کے گروہ ہے عبداللہ بن سعید بن کلاب البصری. اس کو معتزلہ، جہمیہ اور معتزلہ نے اس کو کہا کہ یہ نصرانی تھا. یہ اصل میں نصرانی تھا. پھر اس نے اسلام لایا تاکہ مسلمانوں کے دین کو یہ خراب کر دے، مسلمانوں کے دین میں یہ فساد برپا کرے. لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس بات سے انکار کر دیا ہے. انہوں نے اس بات کو کی تردید کی ہے. انہوں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کا جو ہے کافی اثر ہے، اس کا کنٹریبیوشن ہے اسلام کے اندر، دین کی تبلیغ میں اس کا کافی جو ہے رول رہا ہے. اور اس نے جہمیہ اور معتزلہ پہ رد بھی کیا ہے. اس لیے انہوں نے اس کو جو ہے اس چیز کی تہمت دی کہ بھائی یہ اصل میں نصرانی تھا، پھر مسلمان ہو گیا تاکہ دین میں فساد برپا کرنے کے لیے. لیکن ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ معتزلہ، جہمیہ اور معتزلہ کہتے ہیں کہ جو بھی شخص اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانتا ہے، اللہ کی صفات اللہ کے لیے ثابت کرتا ہے، وہ نصرانی کے نقش قدم پر ہے، وہ نصرانی کے دین پر ہے. اس لیے انہوں نے جب یہ عبداللہ بن سعید بن کلاب البصری جب وہ آئے تو انہوں نے دین میں اچھا کام بھی کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو ہے ہر وقت جو ہے صحیح عقائد کے مسائل میں جو ہے وہ مصیب ہے. کہیں کہیں غلطی ہوتی ہے انسان کو. ایک فرقہ ہے یہ کلابی فرقہ، لیکن اس کا کافی فضل رہا ہے، اس کے پاس علم بھی تھا، دین بھی تھا. اور جہمیہ اور معتزلہ پر اس نے خاص رد کیا ہے جب انہوں نے صفات کا انکار کیا، صفات کو انہوں نے بیکار جانا، اس طریقے سے صفات کو ثابت کیا ہی نہیں. انکار بھی جہمیہ تو انکار کر دیا، اور کچھ لوگوں نے اگر معتزلہ ان میں سے ثابت کر دیا تو وہ بھی مطلب اشاعرہ میں سے
وہ انہوں نے کچھ تعویل کر کے اس میں جو ہے ثابت کر دیا، تعویل کی ہے اس میں. تو ان کا اس لیے جہمیہ اور معتزلہ کا کیا ہے کہ جب بھی کوئی ان کو صفات ثابت کرتا ہے اللہ کے لیے اسی طریقے سے جس طریقے سے اسلام نے کہا، تو یہ ان کو نصارہ مانتے ہیں. نصارہ کہتے ہیں یہ نصرانی ہے، جیسے کہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ اس طرح کی لوگ ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں. تو اس کی جو ہے وفات تقریباً 240 تک ہی زندہ تھا. امام ذہبی کہتے ہیں کانا باقیا قبل الاربعین و میتین. ٹھیک ہے، اس کو میں بات لکھتا ہوں. کانا باقیا قبل الاربعین و میتین، 240 ہجری سے پہلے تک یہ موجود تھا، یعنی اسی کے آس پاس ان کی وفات ہوئی ہے. تو تیسری صدی میں یہ اس کا جو ہے یہ ظاہر ہوا ایک فرقہ، انہوں نے یہاں پر خطا کیا. ان کی خطا کیا ہے وہ یہاں پر ابن تیمیہ بیان کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد منتقل ہوئے، انہوں نے اہل کلام پر رد کیا اور پھر انہوں نے کلابیہ کا قول قرآن کے بارے میں ذکر کیا. یہ کلابیہ جو ہے قرآن کے متعلق کیا کہتے ہیں. دیکھو باقی صفات میں ثابت کرتے ہیں وہ کچھ غلطیاں اس میں ہیں، لیکن قرآن کے متعلق خاص ان کی ایک رائے ہے، وہ رائے یہاں پر وہ ذکر کرنا چاہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں فالقدیم معناہ واحد. سب سے پہلے انہوں نے ایک اپنے اصول ہوتے ہیں. دیکھو ہر جو سیکٹس جو فرق ہوتے ہیں اسلام کے اندر ان کے اپنے اصول ہوتے ہیں، ان اصول پہ وہ چلتے ہیں. پہلے وہ اصول بناتے ہیں، پھر ان اصول کو وہ اپناتے ہیں. ان اصول کے خلاف کہیں بات اگر ان کو قرآن سے آتی ہے، حدیث سے ٹکراتی ہے، وہ وہاں پہ اپنی بات منوانے کے لیے قرآن کی تعویل کرتے ہیں یا حدیث کی تعویل کرتے ہیں یا صحابہ کے فہم کی تعویل کرتے ہیں. یہ ایسا مطلب ان کا ہی نہیں بلکہ ایسا جو اہل سنت والجماعت کے مذاہب مطلب مسالک کو ماننے والے ان میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، ان میں اکثر ایسے لوگ ہیں، ان میں سے منصف بھی ہے متعصب بھی ہے. یعنی پہلے کیا کرتے ہیں وہ پہلے اپنے مذہب کے لیے وہ کچھ بھی کر لیتے ہیں، حدیث کی تعویل کریں گے، قرآن کی آیات کی تعویل کریں گے. ایسے ہی ہر جو فرقہ ہوتا ہے اسلام کے اندر، جو فرقے ہیں ان کے پہلے اصول اپنے ہیں، انہوں نے اصول بنائے ہیں عقل کی بنیاد پر، اور ان اصولوں کے خلاف کہیں اگر ان کو آیت آئی اس کی تعویل کی، کہیں اگر حدیث آیا اس کی تعویل کی، کہیں فہم صحابہ فہم سلف آیا اس کی تعویل کی. اور اسی طرح سے جب صفات کے بارے میں یا اللہ تعالیٰ کے کلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، باقی چیزوں کے بارے میں، قیامت کے عذاب قبر کے بارے میں، ان کے نعیم کے بارے میں جب بھی کوئی بات آئی جو ان کے اصول سے ٹکراتی ہے تو انہوں نے وہاں پہ تعویل کی ہے، چاہے وہ تعویل پھر درست ہو یا باطل ہو. یہاں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کلابیہ کا قول ذکر کر رہے ہیں، اور وہاں اہل کلام کے قول کی طرف وہ منتقل ہے، ان کو رد کرنے کی طرف وہ متوجہ ہوئے، اور وہاں انہوں نے کلابیہ کا قول ذکر کیا قرآن کے متعلق. تو قرآن کے متعلق ان کا کیا کہنا ہے، اور وہ جو قرآن کے متعلق انہوں نے کہا اس کی ایک بنیاد ہے جو ہم کل پڑھ رہے تھے کہ یہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کلام جو ہے مشیت اور ارادت سے نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام ازلی ہے، اس کا مشیت اور ارادت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے کل کہا تھا وہ تمہید، وہ آپ اس کو دیکھیں گے. فالقدیم معناہ واحد، وہ کہتا ہے قدیم جو ہے اس کا معنی ایک ہے. هو الامر بكل مامور، ہر مامور کا وہی حکم دینے والا ہے. والمخبر بكل مخبر، اور ہر وہ خبر دینے والا ہے ہر مخبر، ہر خبر دی ہوئی چیز کا. وہ معنی التوراۃ، وہی تورات کا معنی ہے. والانجیل، وہی انجیل کا معنی ہے. والقرآن، اور قرآن کا معنی ہے. وہی ہوا معنی آیت الکرسی، وہی آیت الکرسی کا معنی ہے. وہ آیت الدین او الدین، یا یہاں پتہ نہیں اس کا عبارت کیا ہے، آپ نے کیا پڑھا تھا؟ دین شیخ دین. دین، اسی کا وہی معنی ہے. وقل هو اللہ احد، اور قل هو اللہ احد کا. وقل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الفلق کا بھی یہی معنی ہے. ولم يقولوا انه يتكلم بمشیئته وقدرته، اور انہوں نے نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے اپنی مشیت سے اور اپنی قدرت سے. وانکروا ان يكون الکلام العربی کلام اللہ، انہوں نے انکار کر دیا اس بات سے کہ کلام ہو، عربی کلام جو ہے اللہ کا کلام ہو، اس بات سے انہوں نے انکار کر دیا. عربی کلام اللہ کا کلام ہے، اس بات سے انہوں نے انکار کر دیا. یہ کلابیہ کے یہاں پہ دو فرقے ہو گئے ابھی، یعنی دو جماعت ہے. کلابیہ ایک جماعت میں نے کہا کون لوگ ہیں، کسی طرح منسوب ہے، وہ کس کے پیروکار ہے؟ عبداللہ بن سعید بن کلاب کے. اب یہاں ان کے آپس میں دو رائے ہیں، کس کے متعلق؟ اللہ کے کلام کے متعلق. اور وہاں
چونکہ اللہ کا کلام جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ وہ تو قرآن میں ہے. اللہ نے کلام کیا جو ہمارے پاس موجود ہے. اللہ نے کلام کیا موسیٰ سے، کیا کیا جو ہے وہ بھی قرآن میں اس کا اشارہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں ہے وہ اللہ کا کلام ہے. یہ تو ہم اہل سنت والجماعہ مانتے ہیں. لیکن ان کا کیا کہنا ہے؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ قرآن کے متعلق کلابیوں کی دو رائے. ایک رائے ہے کہ قدیم ہے، اس کا معنی ایک ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ہی مرتبہ کہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا ہے اپنی مشیت اور قدرت سے. کیونکہ مشیت جو ہے کا مطلب، قدرت کا مطلب، مشیت سے مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ چاہے کلام کرے گا. اللہ تعالیٰ کی کلام جو صفت تکلم ہے وہ ازلی صفت ہے. جب چاہے کلام کرے گا، جب چاہے. یہ کیونکہ ان افعال میں سے ہم نے کل کہا اللہ کے ایسی صفات ہیں جو صفات کیا ہیں؟ ایک ذاتی ہوتے ہیں، اور جو صفات فعلی ہوتے ہیں. یہ فعلی صفات میں سے اللہ فعال ہے، کرتا ہے کام، کلام کرتا ہے، جب چاہے کرے گا. لیکن یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مشیت اور قدرت سے کلام نہیں کرتا ہے، کیونکہ یہ ان کا اصول ہے. یہ ہم نے کہا کہ ان کے اصول میں سے ایک ہے کہ اللہ اپنی مشیت اور، تو اس حساب سے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے، قرآن جو ہے یہ قدیم زمانے سے یہ قدیم ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. ان کا کہنا ہے کہ قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ قدیم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ایک ہی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کیا کہتے ہیں، یہ والا حکایت ہے اللہ کی طرف سے. قرآن جو ہے قدیم مطلب ہے کہ یہ بہت پہلے اللہ نے اس کا کیا ہے کلام، پرانے وقت میں، اور یہ اللہ کے دل میں تھا، اللہ کے نفس میں. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. اللہ دل سے کوئی بات کرتا ہے، اللہ اندر سے بات کرتا ہے. یہ تو ہم جانتے نہیں ہیں جب تک قرآن میں موجود ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہے ان کے احادیث میں موجود ہو. یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام نہیں ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کو مانتے ہیں، لیکن قرآن اللہ کا کلام حقیقی طور نہیں ہے، بلکہ وہ حکایت ہے. وہ ایک حکایت ہے، وہ ایک قصہ ہے، وہ ایک بیان ہے اللہ کی طرف سے. کیا مطلب؟ جیسے ایک انسان، ہم تشبیہ نہیں دیتے ہیں لیکن سمجھانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں ارادہ کیا. اللہ کے نفس میں یہ قرآن ہے، جو ہمارے پاس قرآن ہے، یہ اللہ نے دل میں چاہا، دل میں ارادہ کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے لم یتلفظ او لم یتکلم بھی، اللہ تعالیٰ نے کلام نہیں کیا، اس کا ظاہر نہیں کیا. اب یہ جو ہمارے پاس پیغمبر آئے یا جبریل لے کر آئے، یہ حکایت ہے، یہ اللہ کی طرف سے انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے دل میں یہ تھا. اس لیے جو ہمارے پاس قرآن ہے وہ اللہ کا کلام نہیں ہے حقیقی طور، بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ حکایت ہے عن اللہ، اللہ کی طرف سے وہ بیان کردہ چیز ہے جو اللہ نے نفس میں ارادہ کیا. جیسے انسان جو ہے، اس کا مطلب ہے کہ قرآن ان کے نزدیک حقیقت نہیں ہے اللہ کا کلام، بلکہ وہ نفسی ہے. یعنی وہ قرآن جو ہے وہ نفسی معنی ہے. وہ یعنی اس کا مطلب ان کا ایک اور مسئلہ ہے کہ اللہ کا جو کلام ہوتا ہے عمومی طور پر وہ نفسی ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ جو ہے ظاہر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بولا ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ جو بھی کلام ہوا ہے، چاہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے کلام کیا، پیغمبر کے ساتھ کیا، کسی کے ساتھ بھی کیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بولا دل میں تھا، وہ مقصد، وہ ارادہ کیا تھا، وہ دل میں ہی تھا، اللہ تعالیٰ کو نفس میں ہی تھا، اندر تھا، باہر اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا. اس لیے ہمارے پاس جو قرآن ہے، اگر ہم اس کو یہ کلابیہ اللہ کا کلام مانتے ہیں، کہتے ہیں، لیکن حقیقی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے دل میں چاہا تھا اور اس کو جو ہے جبریل لے کر آیا. اب یہاں ان کے کلام کی جو ہے خرابی ظاہر ہے، آگے آپ کو پتہ چلے گا خود ہی مؤلف کیا کہتے ہیں. تو یہاں پر ان کا جو شبہ شروع ہوا، وہ کہتے ہیں، پہلا ان کا گروہ کہتا ہے، پہلی ان کے اندر ایک جماعت کہتی ہے قرآن اللہ کا کلام حقیقی طور نہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک حکایت ہے جو ہم تک پہنچا ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس قرآن کا جو معنی ہے وہ قدیم ہے. آگے دوسرا مطلب جو ہے، دوسرا گروپ کیا کہتا ہے؟ دوسرا گروپ کہتا ہے والحزب الثانی قالوا، اب انہی کی ایک دوسری جماعت کہتی ہے، وہ یہ کہتی ہے قرآن کے متعلق یا اللہ کے کلام کے متعلق، چاہے قرآن ہو اللہ کا کلام ہو، کیونکہ قرآن جو ہے اللہ کا ہی طرف سے آیا ہے، وہ کسی اور نے تو نہیں لایا. ہم نہ جبریل کا کلام ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے.
یہ اس کو مانتے ہیں، لیکن حقیقی ہے یا معنوی ہے؟ یہ کہتے ہیں معنوی طور پر ہے، حقیقی اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے۔ اب آگے دوسری جماعت کیا کہتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ والحزب الثانی قالوا بل الحروف والاصوات قدیمۃ ازلیۃ الاعیان۔ اب دوسری جماعت کہتی ہے نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اور جو حروف اور جو حروف یعنی حرف کی جمع ہے، اور اصوات صوت کی جمع ہے، جو حروف ہیں اور جو آواز ہیں، یہ قدیم ہے، یہ ازلی ہے، شروع سے ان کی اصل جو ہے، ان کی جو عین ہے، ان کی اصل جو ہے، یہ بہت پرانے زمانے کی ہے، یہ قدیم ہے، ازلی ہے، پہلے سے ہی تھی۔ اب یہاں سے دیکھو ان کا مسئلہ شروع ہوتا ہے، وقالوا الترتیب فی ذاتها لا فی وجودها۔ جو ترتیب ہے اللہ کے کلام کی، وہ اس ذات میں ہے نہ کہ وجود میں ہے۔ وہ الترتیب فی ذاتها، ترتیب کیا ہے؟ حروف اور اصوات جو ہے وہ ان کی ذات میں ہے، یعنی قرآن میں جو حروف ہے، قرآن میں جو کلمات ہے، ان کی جو ترتیب ہے وہ ذات میں ہے، لا فی وجودها، وجود میں نہیں ہے۔ کیا مطلب وجود میں نہیں ہے؟ خود ہی بتا رہا ہے، یہاں پہ خود ہی وضاحت ہو رہی ہے۔ وفرقوا بین الحقیقت وبین وجود الحقیقہ، انہوں نے حقیقت کے درمیان فرق کیا اور حقیقت کے وجود کے درمیان فرق کیا۔ کما یفرق کثیر من اہل الکلام، جیسے کہ اہل کلام میں سے بہت سارے لوگ فرق کرتے ہیں بین وجود الرب و بین حقیقتہ، رب کے وجود کے درمیان اور اس کی حقیقت کے درمیان۔ وکثیر منہم ومن الفلاسفہ، اور بہت سارے ان اہل کلام میں سے، ومن الفلاسفہ، اور فلاسفہ میں سے، فلسفیوں میں سے، دیکھو فلسفی الگ ہے، اہل کلام الگ ہے، اور فلسفی میں سے یفرقون بین وجود الممکنات و بین حقیقتها، ممکن چیزوں کے وجود کے درمیان اور ان کی حقیقت کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں یا انہوں نے کہا، الترتیب ہوا فی حقیقتها، ترتیب تو حقیقت میں ہے، لا فی وجودها، وجود میں نہیں ہے، بل یہ موجود ازلی، ازلا و ابدا، یہ جو اصوات ہیں، یہ جو حروف ہے قرآن کے، یہ ازلی طور پر موجود ہے، و ابدا، اور ہمیشہ سے موجود ہے، لم یسبق منها شیء شیئا، کوئی چیز اس سے پہلے نہیں گزری ہے، کوئی چیز کسی چیز سے پہلے آئی نہیں، جیسے کہ ہم نے کل کہا تھا درس میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے مخلوق پیدا کیا، پھر اس سے پہلے بھی مخلوق تھی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ بل ہی موجودۃ، یہ کلمات جو ہے، یہ حروف جو ہے، یہ اصوات جو ہے قرآن کے، یہ ازلی طور پر اللہ تعالیٰ نے بولا اور حروف بھی نکالے، آواز بھی نکالی، لیکن یہ آواز جو ہے یہ ازلی ہے، یہ ازلی ہے، یہ ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے، موجود ہے حقیقت میں، لیکن وجود اس کا نہیں ہے۔ لم یسبق منها شیء شیئا، اس میں سے کوئی چیز کسی سے سبقت نہیں کی ہے، یعنی پہلا حرف یہ نہیں آیا کہ الف لام میم پہلے آیا اس کے بعد ذالک الکتاب آیا، اس طرح سے نہیں ہے، یہ پہلے سے موجود تھا ایک لفظ۔ ایک آیت کب کی نازل؟ پہلے اقرا نازل ہوئی، وہ قرآن میں بعد میں ہے، وہ ترتیب مراد نہیں ہے، مراد ہے کہ جو ہمارے پاس قرآن ہے مرتب، یا حروف مطلب سوروں کی ترتیب یا آیات کے آپس میں ترتیب یا جو بھی ہے، یہ ایک ہی مرتبہ آیا ہے، اس کا یہ ازل سے موجود ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں، دیکھو یہاں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، پہلے میں اس کو ترجمہ پورا کر دوں گا۔ وہ کہتے ہیں بل یہ موجود ہے، یہ اصوات، یہ حروف جو ہے قرآن کے یا کلام کے اللہ کے، یہ ہمیشہ سے، ہمیشہ ازل سے، ہمیشہ سے موجود ہے، کوئی اس میں سے کوئی صوت یا کوئی کلمہ کسی کلمے سے پہلے نہیں، بلکہ ایک ساتھ ہے، یہ ایک ساتھ موجود تھا، کوئی کلمہ پہلے نہیں آیا اس کے بعد میں آیا، کوئی ایسی بات نہیں کہ ایک کلمہ پہلے آیا اس کے بعد دوسرا کلمہ آیا، ایک قرآن کا کوئی کلمہ جیسے الف لام میم یا ذالک الکتاب، ہم کہیں گے لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پہلے الف لام آیا پھر ذالک آیا، اس طرح سے کوئی ایک سے آگے ایک، ان میں تقدیم اور تاخیر نہیں ہے، بالفاظ دیگر ان میں تقدیم تاخیر نہیں ہے، بلکہ یہ ازل ہمیشہ سے موجود ہے، اور لم یسبق منها شیء شیئا، کوئی چیز اس میں سبقت نہیں کی ہے کسی نے، کسی آیت نے، کسی کلمے نے، کسی حرف نے کسی سے سبقت نہیں کی ہے، یہ کہنے کا مراد ہے، یعنی کوئی اس میں تقدیم تاخیر نہیں ہے، بلکہ یہ پہلے موجود ہے ازل سے۔ وَإِنْ كَانَ حَقِيقَتُهَا مُرَتَّبًا تَرْتِيبًا عَقْلِيًا، لیکن حقیقت جس کی ہے، جو ہے حقیقت جو ہے، کہتے ہیں اگرچہ اس کی حقیقت ہے، ہمیشہ سے موجود تھا، حقیقتاً ہے یہ، لیکن ترتیب جو ہے حقیقت میں یہ عقلی طور پر مرتب ہے، نہ کہ لا کا ترتیب ذات علی الصفات، نہ کہ ذات کے ترتیب کی طرح ہے، اس ذات کی ترتیب کی طرح جو صفات پر ہوتی ہے، وقع ترتیب المعلول
علی العلہ، جیسے کہ معلول کی ترتیب علت پر ہوتی ہے، مطلب کہ پہلے ذات ہوتی ہے پھر اس کی صفات ہوتی ہے. یہ مرد کا ترتیب ذات علی صفات مطلب ہوتا ہے نہ کہ اس طرح سے ہے. قرآن کی جو حقیقت ہے وہ قرآن حقیقت میں مرتب ہے لیکن عقلی طور پر مرتب ہے، عقلی طور پر اس کی ترتیب ہے، نہ کہ اس طرح جیسے کہ ذات کی ترتیب کی طرح جو صفات پر مبنی ہوتی ہے. یعنی آپ کہیں گے کہ پہلے ذات پھر اس کی صفات ہوگی. اسی طرح سے کا ترتیب المعلول علی العلہ، معلول کی ترتیب کی طرح علت پر، مطلب یعنی کہ پہلے علت ہوتی ہے پھر معلول ہوتا ہے، یا پہلے معلول علت ہوتی ہے. ابھی میں اس کی وضاحت انشاءاللہ پھر آگے بتاؤں گا. وَهَؤُلَاءِ يَجْعَلُونَ التَّقَدُّمَ وَالتَّأَخُّرَ وَالتَّرْتِيبَ نَوْعَيْنِ. یہ لوگ اصل میں کیا کرتے ہیں، تقدیم تاخیر کو یہ یا ترتیب کو دو قسموں پر یہ بناتے ہیں، دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں، عقلیاً و وجودیاً. ایک عقلی ترتیب، ایک وجود کے طور پر ترتیب. وجود مطلب جو ایگزسٹنس. وَيَدَّعُونَ أَنَّ مَا أَثْبَتُهُ مِنَ التَّرْتِيبِ وَالتَّقَدُّمِ وَالتَّأَخُّرِ هُوَ عقلی. اور دعویٰ کرتے ہیں کہ جو انہوں نے ترتیب ثابت کر دی عقلی طور پر، ثابت کر دی حقیقتاً، یا تقدیم تاخیر انہوں نے جو ثابت کی ہے وہ عقلی ہے نہ کہ وجودی، یعنی اس کا ذہن میں کوئی وجود نہیں. اب میں پھر سے آپ کو اپنے الفاظ میں یا اس حساب سے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو. ٹائم تو ابھی ہمارے پاس ہے نا انشاءاللہ. جی سر جی بتائیں. دیکھیے سب سے پہلے ہم نے کہا کلابیہ کون ہے، ہم نے کہا عبداللہ بن سعید بن کلاب وغیرہ، اس سے ہم نے کہا کہ ان کا کیا مذہب ہے اللہ کے کلام کے متعلق. اب اللہ کے کلام کے متعلق ان کا مسلک کیا ہے، ان کی کیا رائے ہے، اس سے ہمیں آٹومیٹکلی قرآن کے متعلق بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کیا قرآن اللہ کا کلام ہے، کیا ہے، کس طرح سے ہے. تو اس لیے قرآن بیچ میں جو ہے ان کا ذکر ڈائریکٹ انہوں نے قرآن کے بارے میں کہہ دیا. وہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے، یہاں پر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کلابیہ پہ رد کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا کلابیہ ایک جماعت ہے، ایک اسلامی جماعت ہے، ان کے اس اللہ کے کلام اور قرآن کے متعلق ان کے دو قول ہیں، دو ان کے گروہ ہے، دو آپس میں دو جماعت ہیں، دو قول ہے. ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ نفسی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے نفسی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ یہ نفسی مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے دل میں نفس میں اس کو بولا ہے، نفس میں وہ ارادہ کیا، ظاہر نہیں کیا. اور جو قرآن ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک حکایت ہے، اللہ کی طرف سے وہ بیان کیا گیا ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بولا اپنے حروف سے اور اپنے آواز سے. یہ پہلا گروپ ہے. دوسرا گروہ کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، انہی کلابیہ میں سے دوسری جماعت کہتی ہے کہ قرآن جو ہے یہ حروف بھی اللہ تعالیٰ نے بولے ہیں، اس کے قرآن جو ہے اس کے حروف بھی ہیں، اس کی آواز اصوات بھی ہیں، آواز بھی ہے، لیکن یہ حروف یہ اور یہ آواز جو ہے اللہ تعالیٰ نے بولا ہے، نطق بھی اللہ تعالیٰ نے بولا ہے. اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے مطلب خاص کر ہم بات کریں گے، اللہ تعالیٰ چونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے یہ بھی مانتے ہیں. قرآن جو ہے وہ حروف اور آواز جو ہے یہ اللہ کی ہے، لیکن یہ ازلی طور پر ہے، یہ پہلے سے ہی موجود تھی. کیوں ایسا انہوں نے کہا؟ یہ اس لیے انہوں نے کہا کیونکہ ان کے پاس جو سب سے بڑا اشکال ہے وہ یہ ہے کہ ان سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی آپ کیسے کہیں گے قرآن ازلی ہے، کیسے کہہ سکتے ہیں آپ قرآن ازلی ہے، جبکہ قرآن جو ہے وہ نزل منجمن یعنی مفرقن. قرآن جو ہے وہ الگ الگ ادوار میں، وہ کتنے سال میں قرآن نازل ہوا؟ 23 سال میں قرآن نازل ہوا. قرآن جو ہے وہ الگ الگ نازل ہوا، اور قرآن جو ہے اس میں کیسے ایک ساتھ ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور اس وجہ سے یہ بھی ایک اشکال ان کے پاس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو بولا ہے، اس کو جو ہے اپنے زبان اپنے جو ہے حروف نکالے، اس کی آواز بھی ہے. یہ تب اللہ تعالیٰ نے کیا جب اللہ یہ حادث ہے، یعنی قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے، یہ حادث ہے. اللہ کا کلام جو ہے ہم نے کہا اللہ کا جو بولنا ہے یہ ازلی صفت ہے اللہ کی، لیکن اللہ تعالیٰ بولتا ہے، جب کوئی چیز اللہ تعالیٰ بولے گا تو وہ حادث مانی جائے گی نا. یعنی جزئیات جو چیز ہے، یعنی قرآن کے متعلق ہم کہیں گے پہلے ایک سورت نازل ہوئی، پھر بعد میں دوسری کوئی سورت نازل ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے بولا پھر اس کو بولا. اس کا مطلب جو اللہ تعالیٰ بولتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کلام ہوا وہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت تھی بولنے کی، پہلے سے موجود ازلی صفت ہے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے.
لیکن جب اللہ تعالیٰ نے چاہا موسیٰ کے ساتھ کلام کرنا تو اس نے تکلم بمشیتہ و قدرتہ، اللہ تعالیٰ اپنی مشیت اور اپنی قدرت سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بولا. جو بولنا، جو کچھ بول چال ہوئی ہے وہ حادث ہے، وہ ایک نئی چیز ہے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں کہہ سکتے ہم. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے، چاہے قرآن ہو کچھ بھی ہو، وہ ازلی ہے، پہلے سے موجود ہے. تو اس اشکال کو دور کرنے کے لیے، اس سے بھاگنے کے لیے وہ کیونکہ ان کا اصول ہے، میں نے پہلے ہی کہا ان کا اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ لا یتکلم بمشیتہ و قدرتہ، اللہ تعالیٰ مشیت اور اس میں کلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جب اگر وہ اس کو اس اشکال سے دور رہنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا جو قرآن ہے، یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، حروف بھی اللہ کے ہیں، اصوات صوت بھی اللہ کے، لیکن ازلی ہے، یہ پہلے سے ہی موجود تھی. کیونکہ ان کے پاس جو اشکال ہے، ان کے پاس جو اصول ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن اگر ان سے کہا جائے قرآن الگ الگ ادوار میں نازل ہوا، اور اگر ان سے کہا جائے کہ قرآن جو ہے جو تکلم اللہ نے کیا ہے قرآن کا، یہ تو حادث ہے. اس سے بچنے کے لیے، اور یہ حادث کا مطلب ہے کہ اللہ نے جب چاہا اپنی مشیت سے اس کو بیان کیا ایک زمانے میں، تو اس سے بھاگنے کے لیے انہوں نے کہا کہ نہیں، قرآن جو ہے اس طرح نہیں ہے، قرآن پہلے سے موجود تھا، قرآن ازلی ہے. اور پھر ایک حجت ان کے پاس کیا ہے، اپنے قرآن اپنے بات کو منوانے کے لیے انہوں نے کیا کہا کہ جو قرآن کی جو ترتیب ہے، واقعی طور پر ہمارے سامنے جو قرآن میں ترتیب ہے، وہ قرآن کے وجود کی طرف نہیں لوٹتی ہے. اس کا قرآن کے وجود سے تعلق نہیں ہے، نہ اللہ کے کلام سے تعلق ہے، بلکہ اس کی جو ترتیب ہے وہ اصل میں کہاں کی طرف لوٹتی ہے؟ جو آواز ہے اس کی ذات کی طرف لوٹتی ہے، آواز کی ذات کی طرف لوٹتی ہے. اب آپ کہیں گے کہ آواز کی ذات کی طرف، حروف کی ذات کی طرف لوٹتی ہے، کیا مطلب ہے؟ وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس معاملے میں فلسفیوں سے مدد لے لی. اس معاملے میں وہ فلسفیوں سے متاثر ہو گئے. جو فلسفی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے سامنے جو وجود اور ماہیہ میں فرق ہے، وجود اور ماہیہ میں فرق ہے. وجود ہوتا ہے کہ کوئی چیز موجود ہے، ایک ہوتا ہے کوئی چیز جو ہے ماہیہ ہوتا ہے جو ذہن میں آپ کے ہیں، ماہیہ جو ہوتا ہے وہ جو آپ کے ذہن میں ہے. اب وہ اس بنیاد پر انہوں نے ایک مقدمہ بنایا. انہوں نے کہا جو تقدیم تاخیر ہے، یا تو وہ وجود کی طرف لوٹتی ہے یا تو عقل کی طرف لوٹتی ہے، ماہیت کی طرف. یعنی آپ کے یہ جو تقدیم تاخیر ہے کلمات میں، اصوات میں، کلام اللہ میں یا قرآن میں، یا تو یہ وجود کی طرف لوٹے گی یا عقل کی طرف. اور انہوں نے جو ہے اس معاملے پر انہوں نے ثابت کر دیا کہ جو واقعتاً جو ترتیب ہے قرآن میں، وہ عقلی طور پر ترتیب ہے، وہ عقلی، اس کی ترتیب جو ہے وہ عقل کی بنیاد پر ہے، عقلی ہے، وہ حقیقی طور پر نہیں ہے. کیونکہ اگر وجود اس کو یقیناً اگر وہ مانیں گے کہ یہ وجود ہے اس کا حقیقت میں، تو پھر وہ پھنس جائیں گے. اس لیے وہ کہتے ہیں یہ نفس، یہ ترتیب جو ہے وجودی ہے. اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اگر ہم ایسا کہیں گے تو پھر لوگ کہیں گے بھائی کیسے آپ کہہ سکتے ہو کہ قرآن ازلی ہے، قدیم ہے، جبکہ اس میں وہ جو ہے پہلے تھا نہیں. بھائی عرش سے پہلے قرآن تھا نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد قرآن نازل کیا. پہلے عرش تھا یا پہلے دوسرے مخلوقات تھی، مخلوقات کا ایک تسلسل رہا، فعال لما یرید، اللہ تعالیٰ کرتے رہا ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ. تو آپ اگر ازلی کہیں گے تو قرآن بعد میں اس کا وجود ہوا ہے. اور اس اعتبار سے انہوں نے کہا کہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے، اصوات بھی اللہ کے ہیں، حروف بھی ہیں، لیکن یہ ازلی ہے. لیکن اس کا جو وجود ہے وہ حقیقت سے کچھ زیادہ زائد چیزوں پر مبنی ہے. وہ کیا ہے کہ یہ عقلی طور پر مرتب ہے. یہ قرآن کی جو ترتیب ہے، جو کلمات میں تقدیم تاخیر ہے، یہ عقلی طور پر ہے. اب یہاں یہ بات جو ہے اس کتاب میں ان کا یہ مسلک ہے، یہ ان کا کہنے کا مقصد ہے. اب مجھے نہیں پتا آپ کو ان کا مقصد سمجھ آیا کہ نہیں آیا. یہ ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ کس طرح سے یہ اپنے اصول کو ثابت کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگتے ہیں. کبھی فلسفیوں کا سہارا لیتے ہیں کہ بھائی ماہیت میں اور وجود میں فرق ہے. کبھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن جو ہے اللہ کا کلام تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دل میں اس کو بولا لیکن ظاہر نہیں کیا، بلکہ حکایتاً ہمارے پاس پہنچا. تو اس اعتبار سے جمہور کا جو ہے جمہور جو عقل رکھتے ہیں، عقلاء میں سے یہاں پہ خود اس نے کتاب میں کہا ہے کہ
رد کرتے وقت جو ہے قال الملخص وفقہ اللہ، ملخص کہتے ہیں خود ہی اللہ تعالیٰ ان کو توفیق، اس میں وفقہ اللہ، اللہ اس کو توفیق دے، کہتے ہیں ہادان القولان شر من قول الجہمیہ، یہ دونوں قول جہمیہ کے قول سے بھی زیادہ برے ہیں فی القرآن، قرآن کے متعلق، لأن الجہمیہ لہم شبہ فی قولہم ان القرآن مخلوق، اس لیے کہ جہمیہ جو ہے ان کے پاس ایک شبہ ہے، اس ان کے قول میں، ان کی بات میں ایک شبہ ہے کہ قرآن مخلوق ہے، لیکن ان کا عجیب تماشا یہ کہتے قرآن مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کے بعد جو انہوں نے کہا دو قول جو انہوں نے کہے، اس سے یہ جہمیہ سے بھی بدترین جو ہے اس کیٹیگری میں کھڑے ہو گئے۔ حالانکہ یہ میں نے کہا کہ کلابیہ اچھا فرقہ ہے، مطلب ان کے اندر کچھ اچھی صفات بھی ہیں، صفات کے بارے میں ان کا کافی جہمیہ اور معتزلہ سے یہ بہتر ہیں، لیکن یہاں قرآن کے متعلق جب انہوں نے پہلے ثابت کر دیا اللہ کا کلام ہے، پھر کہا حقیقتاً نہیں بلکہ نفس میں ہے، اور بعد میں کہا نہیں حروف بھی اللہ کے ہیں، جو ہے آوازیں بھی اللہ کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو کیا کیا، یہ ازلی ہے، اور پھر ازلی کا دفاع کرتے ہوئے انہوں نے پہلے سے ہی موجود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مشیت اور قدرت سے بات کرتا نہیں ہے، پھر انہوں نے کہا کہ اس اصول کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ازلی اور ابدی، اگر کوئی کہے گا بھائی آپ کہتے ہیں قرآن ازلی ابدی ہے، تو قرآن پہلے موجود تھا نہیں، اگر کوئی کہے ان سے بیچ میں کہ بھائی قرآن پہلے تھا نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو بولا ہے، اس کو نطق بھی بعد ان لم یکن، پہلے تھا ہی نہیں قرآن، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پہلے سے ازل سے تھا، ہمیشہ سے تھا قرآن؟ تو اس کو دور کرنے کے لیے انہوں نے کہا نہیں، یہاں پر ہمارے ایک ہوتا ہے، ایک اس میں فرق ہو جاتا ہے، ماہیہ اور وجود میں فرق ہے۔ ماہیت کیا ہوتا ہے؟ جو انسان کو ذہن میں ہوتا ہے، خارجی ذہن میں ہوتا ہے، اور وجود میں فرق ہے، پھر اس کو جو ہے انہوں نے فلسفیوں کا سہارا لیا، فلسفے کا سہارا لینے کے بعد جو ہے انہوں نے ثابت کرنا چاہا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور وہ ازل سے موجود ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں بولا نہیں بلکہ وہ پہلے سے ہی بولا ہے، حالانکہ قرآن جو ہے بعد میں آیا، قرآن جو ہے اللہ کا کلام یہ بعد میں آیا، اللہ نے اس کو بولا، اس کلام کیا جب اس نے چاہا، اللہ تعالیٰ قیامت تک کچھ بھی بول سکتا ہے، کچھ بھی تک کلام کر سکتا ہے جب وہ چاہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے یہ صفت ازلی ہے، لیکن یتکلم اذا بمشیئتی و قدرتی، اس کو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا ہے اپنی مشیت سے، بلکہ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا ہے۔ اس پر رد کیا ہے انہوں نے، مؤلف نے رد کیا ہے، مطلب ابن تیمیہ نے، کہ یہ پہلے ملخص کہتے ہیں کہ وہادان القولان شر من قول الجہمیہ، یہ جہمیہ سے بھی زیادہ، جہمیہ کون ہے؟ جہم بن صفوان نیچے لکھا ہوا ہے، ان سے بھی زیادہ شر ہے یہ برے دونوں قول ہے قرآن کے متعلق، لأن الجہمیہ لہم شبہۃ فی قول من القرآن، کیونکہ ان کے پاس ایک شبہ ہے قرآن مخلوق ہے، کیونکہ مخلوق اگر ہم کہیں گے قرآن اللہ کا کلام ہے پھر یہ لازم آتا ہے، وہؤلاء لا شبہۃ لہم، ان کے پاس کوئی شبہ ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں قرآن پہ اللہ کا کلام ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اس طرح سے بولتے ہیں ولیس معہم الا القول علی اللہ بلا علم، ان کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھتے ہیں بغیر علم کے، تعالی اللہ عما یقول ہؤلاء، اللہ تعالیٰ بلند ہے اس سے جو یہ کچھ لوگ کہتے ہیں، علوا کبیرہ، بہت زیادہ بلند ہے اللہ تعالیٰ جو یہ کچھ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن کے بارے میں۔ انتہا، یہاں پر بات ختم ہوئی، پھر وہاں رد ہے اس کے بارے میں، رد کیا ہے وہ صفحہ نمبر 60 سے شروع ہوتا ہے، وَأَمَّا الْجُمْهُورُ الْعُقَلَاءُ فَيُنْكِرُونَ هَذَا وَيَقُولُونَ، جمہور جو عقل مند ہے، اکثر جو عقل مند ہے وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، یہ رد انشاءاللہ آئندہ درس میں پڑھیں گے۔